صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام فرحم تلک وجوہ التی غیرتها الشمس. ناظرین کرام، زائرین محترم، زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک عظیم عبادت اور ایک عظیم شرف ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. انہی افراد کو یہ زیارت نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا شوق اور ولولہ پایا جاتا ہے. جو کوشش کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار ہی صحیح لیکن زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نصیب. جس طریقے سے توحید کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، یعنی انسان اپنی نمازوں میں، اپنے دیگر عبادتوں میں، اپنی دیگر ریاضتوں میں اگر قبلے کا رخ نہ کرے تو اس کے اعمال کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے کربلا قبلہ عشق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو قبر امام حسین علیہ السلام سے لے کر قبر حضرت ابو الفضل العباس علمدار کے درمیان جو فاصلہ ہے، اگر آپ چیک کریں گے اور کتابوں میں بھی تلاش کریں گے تو 368 میٹر کا فاصلہ ہے. اور یہ فاصلہ اتنا ہی ہے جو فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان پایا جاتا ہے. جو افراد چیک کرنا چاہتے ہیں وہ گوگل پر بھی، اور ایک کتاب جو زیارت عراق کے لیے ملتی ہے اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں. 378 میٹر کا فاصلہ ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی 378 میٹر کا فاصلہ ہے. علماء اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے جب انسان احرام پہن کر حج اور عمرے کی نیت سے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے تو جو ثواب پروردگار عالم اسے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کا، طواف کرنے کا عطا کرتا ہے، وہی ثواب قبر امام حسین سے قبر حضرت ابی الفضل العباس علمدار تک طواف کرنے کا اور بین الحرمین میں چکر لگانے کا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کربلا قبلہ گاہ عشق ہے. یہاں وہی آتے ہیں جن کا انتخاب پروردگار عالم کرتا ہے، جن کو پروردگار عالم چنتا ہے. یہ بہت بڑا افتخار ہے. اور میرے پاس اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے. آپ ایک معتبر کتاب مفاتح الجنان میں بھی اس روایت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی زائر قبر ابا عبداللہ الحسین اس دنیا سے رخصت ہو کر اس دنیا میں جائے گا تو ہزاروں فرشتے منتظر اور مشتاق ہوں گے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے.
اس سے ہاتھ ملانے کے لیے ہزاروں فرشتے مشتاق صفے لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کا یہ عظیم بندہ زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وادی جنت میں آئے تو ہم اس سے مصافحہ کریں، اس سے ہاتھ ملائیں۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت ایک شرف ہے جس کو ہم اور آپ نہیں، اللہ کی معصوم مخلوق سمجھتی ہے۔ آپ بتائیے، لوگ اس دنیا میں ہاتھ ملانے کے مشتاق کیا کسی عام آدمی سے ہوتے ہیں جس کی کوئی عزت نہ ہو، جس کا کوئی وقار نہ ہو، جس کا کوئی مرتبہ نہ ہو، جس کا کوئی رتبہ نہ ہو، جس کو کوئی بلندی حاصل نہ ہو؟ کیا کوئی اس سے ہاتھ ملانے کا مشتاق ہوتا ہے؟ گھنٹوں لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے کیا کوئی انسان؟ ہر کوئی یہ کہے کہ اپنا وقت کیوں برباد کرو؟ لیکن اگر اسی جگہ پر کوئی ایسا انسان جو صاحب عزت ہو، جو صاحب وقار ہو، جو صاحب نام و نشان ہو، مثلا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی ہو، مثلا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ہو، یا دیگر مراجع کرام، اگر کسی کو پتا چلے کہ وہ فلاں جگہ پر آ رہے تو لوگ گھنٹے نہیں، دسیوں گھنٹے صف لگا کر کھڑے ہوں گے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فالوور، یہ مقلدین جانتے ہیں کہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں، مرجع تقلید ہے، آنے والا کوئی عام آدمی نہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ جانتا ہے کہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس نے ہزاروں کتابوں کو پڑھنے کے بعد، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد حدیثوں کو پڑھنے کے بعد پوری عالم تشیع کو اس وقت راہ ہدایت پر گامزن رکھے ہوئے، اس لیے وہ گھنٹے 2 گھنٹے صفوں میں کھڑے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب عزت ہے، صاحب شرف ہے۔ بے شرف انسان سے کوئی بھی انسان مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اپنا وقت برباد نہیں کرتا، وہ کرتا ہے۔ فرشتوں کا صفے انتظار میں کھڑے ہونا اور زائر ابا عبداللہ الحسین سے مصافحہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت ایک شرف ہے، ایک وقار ہے، ایک مرتبہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عظمت کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے معصوم فرشتے اور معصوم ہستیاں سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ جب مولا کی نماز ختم ہو جائے تو پھر مولا سے سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، کچھ باتیں کروں گا اور کچھ سوالات کروں گا۔ کہتا کہ میں بیٹھ گیا اور میں انتظار کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، آپ نے ایک جملہ کہا، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر زائر ابا عبداللہ الحسین کے لیے سونے سے کم نہیں ہے، بلکہ سونے اور ہیرے اور جواہرات بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جو انسان یہ جملہ کہہ رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، نور خدا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، امت کا رہنما، امت کا پیشوا، جس کی وجہ سے، جس کے طفیل میں اللہ نے نظام کائنات کو باقی رکھا ہے، اللہ نے نظام کائنات کو زندہ رکھا ہے، اللہ نے یہ تمام نعمتیں بھیجی ہیں، وہ ہے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا نے اپنی نماز تمام کی۔ اچھا، میں یہیں پر روک کے آپ سے سوال کرتا ہوں،
ہم اور آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے بعد کون سی دعا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نماز کے بعد چونکہ اللہ سے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں قربت خدا حاصل ہو چکی ہوتی ہے، لہذا جو ہماری سب سے اہم دعا ہوتی ہے وہ ہم اپنی نمازوں کے بعد مانگتے ہیں، جو ہماری سب سے ضروری دعا ہوتی ہے وہ ہم اپنی واجب نمازوں کے بعد مانگتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تمام ہوئی تو امام نے ایک عظیم دعا فرمائی، میں اغفر لی ولے اخبانی و زواری قبر ابی الحسین بن علی علیہ السلام۔ فرمائے میرے اللہ اغفر لی، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، ولے اخوانی، اور ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر! یہ مولا آپ کے بھائی کون لوگ ہیں جنہیں آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، امام اگر کسی کو اپنا بھائی کہہ دے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت بڑا وقار ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام کا بھائی بننا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ کہتے میں نے سنا مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ مولا وہ کون ہے جو آپ کے بھائی ہیں، جنہیں آپ بھائی کہہ کر خطاب کر رہے ہیں؟ فرمایا زوار و قبر ابی حسین بن علی علیہ السلام، حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے قبروں کے زائر میرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا مولا کے الفاظ پر غور تو فرمائیں، جو حسین کا زائر ہے وہ امام کا بھائی ہے۔ امام نے نمازیوں کو اپنا بھائی نہیں کہا، اور یاد رکھیے کہ میں نماز کی فضیلت کم نہیں سمجھتا ہوں یا کم کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ میں کم کر دوں گا۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم فریضہ ہے، لیکن نمازیوں کو اپنا بھائی نہیں کہا، اور روزے داروں کو اپنا بھائی نہیں کہا، عمرہ کرنے والوں کو اپنا بھائی نہیں کہا، غریبوں اور بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے والوں کو اپنا بھائی نہیں کہا، بلکہ امام نے فرمایا زوار قبر الحسین علیہ السلام، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے میرے بھائی ہیں، اللہ میرے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنا بھائی کسے کہا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سائروں کو۔ امامت کریں کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام نے سر کو سجدے میں رکھا، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد ایک عظیم دعا ارشاد فرمائی، جس کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا۔ فرماتے فرحم تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس، میرے اللہ ان چہروں پر رحمت نازل فرما، ان چہروں کو نورانی قرار دے کہ جو قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، اور شدت تپش سے، دھوپ کی تمازت سے جو چہرے کالے پڑ گئے، جو چہرے سیاہ پڑ گئے ہیں، میرے اللہ ان چہروں پر رحمت و برکت نازل فرما، ان چہروں کو نورانی قرار دے جو تپش کی اور دھوپ کی تمادت سے کالے پڑ گئے ہیں زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ ایک مرتبہ ہے، امام دعا کر رہے ہیں۔ کیا سوچا جا سکتا ہے کہ امام دعا کرے اور وہ رد ہو جائے؟ جی نہیں، زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور دعا کر۔ یہ ایک مرتبہ ہے، ہر زائر ابا عبداللہ الحسین کو سوچنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ زیارت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے یہ فضیلت ملتی ہے
جس کو پروردگار عالم اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس بندے کو پروردگار عالم بے انتہا چاہتا ہے، اسے یہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم نے زیارت کی ہے تو شکر خدا کرنا چاہیے کہ یہ فضیلت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی۔ اور صرف یہی نہیں، جو بھی زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی غرض سے اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا میں حاضر ہوتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو معین اور مشخص کرتا ہے کہ اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے جب تک وہ کربلا سے پلٹ نہ آئے۔ اللہ، اس کے بچے، اس کے فیملی کے تمام ممبر جو اس سے منسوب ہے، اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام دشمنوں سے، چاہے وہ جنی اعتبار سے دشمن ہو، چاہے وہ انسانوں میں دشمن ہو، ہر ایک سے اس کے تمام اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کا ایک عظیم فرد زیارت قبر ابا عبداللہ الحسین میں مشغول ہے، اسے زیارت میں تکلیف نہ ہونے پائے، اس لیے اللہ فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ اس کے اہل و عیال کی تم حفاظت فرمانا، ہر طرح کے دشمنوں سے، ہر طرح کے مکر و فریب سے، ہر طرح کی مشکلات و پریشانیوں سے اس انسان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمانا۔ یہ ہے قبر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کا فائدہ، جسے ہم اور آپ نہیں بلکہ اللہ کے معصوم بندے سمجھتے ہیں کہ زیارت کی فضیلت کیا ہے، اس زیارت کا مرتبہ کیا ہے، اس زیارت کی فضیلت کیا ہے۔ اور جو انسان اس قبر کی زیارت کرتا ہے، اور جو انسان قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اسے کیا عطا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ شوق ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہم کریں کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں زیارت ابا عبداللہ الحسین اور اس دنیا میں شفاعت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔